لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا. وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول مومنین کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں روحانی گندگیوں غلاظتوں سے پاک کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، اللہ کی کتاب سکھاتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں، دانائی سکھاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس بات میں شک نہیں ہے کہ مومنین اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مومنین کے لیے بہت بڑا اللہ عز و جل کا احسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا. کیونکہ گمراہی سب سے بڑا نقصان ہے، سب سے بڑی جہالت بھی ہے، سب سے بڑی بیوقوفی بھی ہے، سب سے بڑی کم عقلی بھی ہے. یہ سارے قرآن مجید کی آیات کے مفہوم ہیں. ایک جگہ فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت اللہ کی کتاب سے، اللہ کے احکام سے وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں. دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، دین اسلام سے بے رغبتی وہی شخص اختیار کرتا ہے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہے. جو بے وقوف ہے، کم عقل ہے، وہی دین ابراہیم سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے. تو گمراہی کم عقلی بھی ہے، جہالت بھی ہے. اس گمراہی سے نجات دلانے کے لیے اللہ عز و جل نے انسانوں کو سیدھی راہ کی رہنمائی فرمانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر انسانوں پر ایک بہت بڑا احسان کر دیا. اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی بیان فرمایا ہے کہ نبیوں رسولوں کا مبعوث کیا جانا بے مقصد نہیں ہے، بے معنی نہیں ہے، وہ کوئی کھیل بھی نہیں ہے. یتلو علیہم آیاتہ، کس لیے بھیجا گیا؟ کیا کام کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ مومنین کے سامنے اللہ عز و جل کی آیات، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں. اب تلاوت فرمانا بھی بے مقصد نہیں ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، سچے مومن تو وہ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے. ثم لم یرتابوا، اور پھر انہیں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کسی بھی چیز میں.
دوسری جگہ فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، سچے مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ہل جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں زادتہم ایمانا، یہ تلاوت ان کا ایمان بڑھا دیتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ مومنین کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت فرمائیں، ان کے ایمان کو بڑھائیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اس طرح سے انہیں روحانی غلاظتوں، گندگیوں، نجاستوں سے، شرک و کفر کی نجاستوں سے نجات دلا دیں، تزکیہ کر دیں، انہیں پاک کر دیں، گناہوں سے پاک کرتے ہیں، انہیں گناہوں کی گندگی سے پاک کرتے ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ انما المشرکون نجس، انما المشرکون نجس، کہ مشرکین جو ہیں وہ پلید ہیں، ناپاک ہیں، یہ جسمانی پلیدی نہیں ہے، وہ روحانی پلیدی ہے۔ وہ جو شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ روحانی طور پر گندگی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نجاست میں، ناپاکی میں چلے جاتے ہیں۔ اور جب کوئی شخص کلمہ شہادت پڑھ کر اللہ کی الوہیت کا اقرار کر لیتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیتا ہے تو پھر وہ شرک و کفر سے آزاد ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ اب اس نے اپنے عقیدے اور عمل کو اس گندگی سے پاک رکھنا ہے۔ یہ ایک مرتبہ کا ہی عمل نہیں ہے کہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا تو ساری زندگی کے لیے پاک ہو گیا، پھر اس کے بعد جو چاہے کرتا پھرے، ایسا نہیں ہے۔ یہ مسلسل عمل ہے، مسلسل اپنے عقیدے کو، اعمال کو شرک، کفر، بدعت سے پاک رکھنا۔ جیسے جسمانی پاکیزگی کے لیے مسلسل غسل کرنا، وضو کرنا، کپڑوں کا پاک رکھنا ضروری ہے، طہارت حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے عقائد اور اعمال ان کو بھی مسلسل غلط، کفریہ، شرکیہ عقائد اور نظریات اور اعمال سے پاک رکھنا ضروری ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے کہ مومنین کا تزکیہ کریں، انہیں پاک کریں، روحانی گندگیوں اور نجاستوں سے انہیں نجات دلا دیں، روحانی بیماریوں سے انہیں شفا ہو۔ قرآن مجید اس لیے اترا کہ روحانی بیماریوں سے شفا حاصل ہو جائے اور ہدایت نصیب ہو جائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر صرف تلاوت نہیں فرماتے بلکہ اللہ کی کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں، سکھاتے بھی ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ یہ چند دن پہلے ٹیچرز ڈے گزرا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مستدرک حاکم کی صحیح حدیث ہے، انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب استاد اتنا عظیم ہے، معلم اتنا عظیم، عظمتوں والا، رفعتوں والا، جسے علام الغیوب ڈائریکٹ علم عطا فرماتا ہے وحی کے ذریعے سے، ایسا معلم، تو اس کے شاگرد کیسے ہونے چاہیے؟ نااہل ہوں، جو کچھ سیکھنا ہی نہ چاہیں، جو اپنے آپ کو بدلنا ہی نہ چاہیں، جو جہالت سے چمٹے رہنا چاہتے ہوں، جو اپنی جہالت کو دور ہی نہ کرنا چاہتے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین، سچا اور سچا خالص دین، دین اسلام، جسے سکھانے کے لیے، پہنچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، صحابیات رضی اللہ عنہم نے حق ادا کر دیا شاگردی کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کر دیا، اطاعت کر کے، اتباع کر کے۔ وہ کوئی بھی کام جانتے بوجھتے ہوئے ایسا نہیں کرتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو یا آپ نے ناپسند فرمایا ہو، کبھی نہیں کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جسے محبت نہیں ہے، اللہ عز و جل کے بعد سب سے زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ، ہر عزیز رشتہ دار، دوست، احباب سے زیادہ، ہر چیز، مال، دولت سے زیادہ
اپنی زندگی سے زیادہ، اپنی جان سے، بیوی بچوں سے، ماں باپ سے زیادہ وہ مومن ہی نہیں ہے۔ جسے محبت نہیں ہے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، حدیث کی ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن بن ہی نہیں سکتا، ایمان والا بن ہی نہیں سکتا، اسے اپنے آپ کو ایمان والا سمجھنا نہیں چاہیے، یہاں تک کہ میں اس کے لیے سب سے زیادہ محبوب ہو جاؤں، اس کے والد سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، اور تمام انسانوں سے زیادہ۔ جسے سب سے زیادہ محبت ہو اس کی ناراضگی کا ڈر بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے، اس کی بات بھی سب سے زیادہ مانی جاتی ہے، اس کی نافرمانی سے سب سے زیادہ بچا جاتا ہے، اس کے حکم پر سب سے زیادہ عمل کیا جاتا ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ دوسروں کو ناراض کیا جاتا ہے۔ تیری کی حیثیت ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہیں کر سکتا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک جو ہے اپنے سر آنکھوں پہ رکھتا ہوں، میرے لیے وہ زندگی موت کا مسئلہ ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر تیری بات نہیں مان سکتا، تو چاہے کوئی انسان ہے یا تو شیطان ہے، تیری بات میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، چاہے کوئی انسان ہے یا شیطان ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے تیری بات کی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو صحابہ کیا کہتے ہیں؟ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان ہو جائیں، حالانکہ ماں باپ انسان کے لیے سب سے زیادہ محبوب ہستیاں ہوتی ہیں، اور صحابہ بار بار یہی فرماتے ہیں، صحابیات بھی یہی کہتے ہیں، آپ پر ہمارے ماں باپ بھی قربان ہو جائیں، ہم بھی قربان، ہمارے ماں باپ بھی آپ پر قربان۔ اتنی محبت ان صحابہ رضی اللہ عنہم نے سچی محبت کی اور اس کو ثابت کر دکھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سنا ہوگا آپ نے، بخاری مسلم میں، مسند احمد میں یہ موجود ہے۔ عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، لَأَنْتَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری اپنی جان کے، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا، نہیں، والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، نہیں اے عمر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہیں رکھو گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واللہ لانت احب الی من نفسی، اللہ کی قسم اے اللہ کے نبی، آپ مجھے میری اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب اور پیارے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر اب تو نے ٹھیک بات کی ہے، اب تو نے درست بات کی ہے، پہلے جو تم نے بات کی تھی وہ درست نہیں تھی۔ ہم تولے اپنے آپ کو اپنے سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اپنی خواہش سے زیادہ محبت ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے؟ اپنی خواہش سے زیادہ محبت ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے؟ یہ پیمانے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو ناپنے کے۔ جو جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے والا ہوگا اتنا بڑا متبع سنت ہوگا، اتنا بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے والا ہوگا، اتنا بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تبلیغ کرنے والا ہوگا، جتنی زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے والا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ صحابیات رضی اللہ عنہم کی محبت دیکھی،
کہ انہوں نے آپ سے کس طرح کی محبت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے وقتوں میں اس امت میں جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے ان کا بھی نقشہ پہلے سے کھینچ دیا ہے۔ صحیح مسلم میں مسند احمد میں حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لیأتین علی احدکم یوم، تم پر ایک ایسا وقت آئے گا لئن یرانی ثم لئن یرانی، کہ تم یہ چاہو گے کہ تم مجھے دیکھو، پھر تم یہ چاہو گے کہ تم مجھے دیکھ سکو، احب الیہ من اہلہ ومالہ معہم، تمہارے لیے مجھے دیکھنا تمہارے مال اور اہل و عیال کے مقابلے میں سب سے زیادہ عزیز ہوگا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں جو الفاظ ہیں اس میں آپ نے فرمایا اشد امتی لی حبا، اشد امتی لی حبا، میری امت میں مجھ سے سب سے زیادہ سخت محبت کرنے والے لوگ وہ ہوں گے، قوم یکونون، ایسے لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد آئیں گے، یود احدہم انہ اعطا واہلہ ومالہ وانہ رآنی، وہ یہ چاہیں گے، یہ خواہش کریں گے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو اور مال دولت سب کچھ دے دیں اور اس بدلے میں مجھے دیکھ سکیں، یہ چاہیں گے۔ اتنی محبت، اب جسے اتنی محبت ہو جائے وہ کہیں شیطان کی سنے گا، وہ کہیں شیطان کے چیلوں کی سنے گا، وہ نفس کی پیروی میں زندگی گزارے گا، وہ کفار کی نقل کرے گا، وہ ہندوؤں عیسائیوں کے پیچھے چلے گا؟ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سینے سے لگانے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے والا، اور اسی مشن کے مطابق اپنے گھر میں، دوست احباب، بازار میں، اس دنیا کی ساری زندگی جو وہ گزارتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے گن ہی گاتا رہتا ہے۔ اس کا قول بھی محبت رسول کا اظہار ہے، اس کا عمل بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ نہ اپنے قول سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کرتا ہے، نہ اپنے عمل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ لوگ جو ہے وہ محبت کے کتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، نہ ان کا قول ہے نہ ان کا فعل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، بلکہ مخالفت کرتے ہیں۔ قرآن سنا دیں آپ، حدیث مبارکہ سنا دیں، نہیں، وہ فقہ کو مانیں گے، وہ کسی اور کی مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے محبت کرنے والے بن جائیں۔ اقول قولی ھذا ولکم استغفر